نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 40 پڑھیں گے، جس میں مختصر ترجمہ اور تشریح بیان کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زہیر قال حدثنا ابو اسحاق عن البراء بن عازب۔ ہم سے عمر بن خالد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے زہیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو اسحاق نے بیان کیا، ان کو براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اول ما قدم المدینہ نزل علی اجدادہ او قال اخوالہ من الانصار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو پہلے اپنے نانہال میں اترے جو انصار تھے۔ وَأَنَّهُ صَلَّى قِبَلَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ 16 شَهْرًا أَوْ 17 شَهْرًا، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَن تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ کی طرف ہو۔ وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ وَصَلَّ مَعَهُ قَوْمٌ، جب بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہو گیا تو سب سے پہلی نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف پڑھی عصر کی نماز تھی۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے بھی نماز پڑھی۔ فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروه كما هم قبل البيت۔ پھر آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں سے ایک آدمی نکلا اور اس کا مسجد بنی حارثہ کی طرف گزر ہوا تو وہاں لوگ رکوع میں تھے۔ وہ بولا کہ میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ اسی حالت میں بیت اللہ کی طرف گھوم گئے۔ وَكَانَتِ الْيَهُودُ قَدْ أَعْجَبَهُمْ إِذْ كَانَ يُصَلِّي قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَأَهْلُ الْكِتَابِ فَلَمَّا وَلَّى وَجْهَهُ قِبَلَ الْبَيْتِ أَنْكَرُوا ذَلِكَ، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، یہود اور عیسائی خوش ہوتے تھے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف منہ پھیر لیا تو انہیں یہ امر ناگوار گزرا۔ قال زہیر حدثنا ابو اسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا فلم ندر ما نقول فيهم فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم۔ زہیر ایک راوی کہتے ہیں کہ ہم سے ابو اسحاق نے برا سے یہ حدیث بھی نقل کی ہے کہ قبلہ کی تبدیلی سے پہلے کچھ مسلمان انتقال کر چکے تھے، تو ہمیں یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ان کی نمازوں کے بارے میں کیا کہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ۔ واقعے کا پس منظر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نانہال یعنی انصار کے علاقے میں قیام فرمایا۔ ابتدا میں نماز کے لیے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 16 یا 17 ماہ اسی سمت رخ کر کے نماز ادا کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ قبلہ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف ہو۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا اور مسلمان خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنے لگے۔ تبدیلی کے وقت پیش آنے والے واقعات، سب سے پہلی نماز جو خانہ کعبہ کی طرف ادا کی گئی وہ عصر کی نماز تھی۔ اس وقت ایک صحابی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ چکے تھے مسجد بنی حارثہ سے گزرے جہاں کچھ لوگ رکوع میں تھے۔ انہوں نے ان لوگوں کو اطلاع دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی ہے۔ یہ سن کر وہ نمازی حالت رکوع میں ہی اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف موڑ گئے۔ یہود و نصارہ کا رد عمل۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے تو یہود و نصارہ اس پر خوش تھے، کیونکہ بیت المقدس ان کے لیے بھی مقدس مقام تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا تو یہ تبدیلی ان کے لیے ناگوار گزری۔ ایمان اور آزمائش۔ یہاں ایک اہم سوال یہ تھا کہ جو مسلمان قبلہ کی تبدیلی سے پہلے انتقال کر چکے تھے، ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 نازل فرمائی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ یہ آیت مسلمانوں کے لیے ایک تسلی اور ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ بنی۔ خواب کی اہمیت اور آیت کا ذکر۔ زہیر یہ راوی حدیث کے بیان کے مطابق یہ واقعہ ایمان کا حصہ بن گیا، اور رازی مفسر نے بھی ایک اہم نقطہ بیان کیا کہ انہوں نے خواب میں تاکیداً اس آیت کو ذکر کرنے کا کہا گیا۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ یہ واقعہ صرف تاریخی نہیں بلکہ روحانی اہمیت بھی رکھتا ہے۔ سبق اور عمل کی دعوت۔ یہ واقعہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ نمبر 1، اللہ کے احکامات پر مکمل یقین اور عمل، چاہے وہ عقل سے سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں۔ ایک مومن کا کام ہے کہ اللہ کے حکم کو تسلیم کرنا۔ نمبر 2، ایمان کی مضبوطی۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا ایمان اور عمل ضائع نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھتا ہے۔ نمبر 3، اجتماعی عبادت کی اہمیت۔ نماز اور عبادت میں امت کا اتحاد ضروری ہے۔